أصحابه وبارك وسلم يا سلام محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ صدقہ آج بھی ہم محفل درود و سلام میں موجود ہیں۔ آج محفل درود و سلام بھی ہے اور آج 14 اگست ہے اور جشن آزادی کا دن ہے۔ میری طرف سے آپ تمامی احباب کو جو لائیو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں تمامی کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ اتفاق کی محفل ہوتی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے حضور کی نعرہ صدقہ، تو خطاب لانا مقصود نہیں ہوتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا جائے۔ مختصر سے وقت میں اور میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو اس لیے سادہ سے انداز میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آج خوش قسمت ہیں آپ اور ہم، اس لمحے لوگ پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ جشن آزادی منا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آقا علیہ السلام کی نعرین کا صدقہ یہ ہمیں پاکستان ملا ہے اور ہم اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہمیں یہ لمحے بھی الحمدللہ اسی میں گزر رہے ہیں۔ پاکستان اس دھرتی پر ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک ہے جو نظری کی بنیاد پر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اور لیلۃ القدر کی رات یہ پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ انگریزی ماں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے وہ لیلۃ القدر ملا، اور ہم 14 اگست کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن لیلۃ القدر کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج چونکہ 14 اگست ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں ملا، جو حاصل کیا گیا وہ دو قومی نظریہ، اور دو قومی نظریہ کیا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں مطالعہ کرتے ہوں گے کتابیں پڑھتے ہیں، میں سادہ سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ ہندو کفر ان کی ساری قوتیں یہ ایک الگ قوم ہے، اور مسلمان جو حضور کے غلام ہیں یہ الگ قوم ہے۔ یہ دو ہیں، ایک ہندو اور کفر کی ساری قوتیں یہ الگ قوم ہے، اور مسلمان جو ہیں جو اہل ایمان ہیں حضور کے غلام ہیں یہ الگ قوم ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوششوں کے ساتھ لاکھوں کی قربانیاں دینے کے بعد ہم یہ پاکستان حاصل کیا ہے، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہمیں پاکستان ملا ہے۔ بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت جب یہ نظریہ پیش کیا گیا اس وقت کے علماء بھی دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑی توجہ طلب بات، دو گروہوں میں دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک یہ کہتے تھے کیونکہ 100 سال تک ہم پر انگریزوں کی حکومت رہی، ان کے اثرات بھی ہم پر تھے۔ ایک یہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے انگریزوں سے جان چھوٹ جائے، ہم مسلم ہندو ایک ساتھ رہ لیں گے، ہم ہندوستانی قوم بن جائیں گے۔ لیکن ایک طرف دوسرا طبقہ ہے جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ تھا کہ جس طرح انگریز الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، اس طرح ہم مسلمان الگ قوم ہیں۔ اگر ہمیں انگریزوں سے نجات چاہیے تو ہمیں ہندوؤں سے بھی نجات چاہیے، مسلمان الگ وطن بسانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے بات، نوجوان آج قائد اعظم علیہ الرحمہ کو تو جانتے ہیں، آج علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، میں نے کسی جمعرات کو کہا تھا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ پاکستان میں ہمارے علماء اور مشائخ کا کردار کیا رہا۔ پہلے قائد اعظم بھی اسی بات کے حامی تھے کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہ لیں گے، ہم ہندوستانی قوم ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، یہ ہم ساتھ رہ لیں گے۔ اور علامہ اقبال بھی 1905 سے پہلے ان کا یہی خیال تھا، اس لیے وہ علامہ اقبال نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج وہ لوگ پڑھتے ہیں اقبال کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا
ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یہ اقبال نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت یہ اس کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال نے جب سب سے پہلے جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے وہ نہ اقبال ہے نہ قائد اعظم ہے، اور ان کا نام ہے امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال نے جس وقت امام ربانی کی مکتوبات کو پڑھا، اندازہ ہوا، انہیں پتہ چلا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے اور حقیقت کیا ہے. پھر مزاج بدل گیا، تبدیلی آئی علامہ اقبال کے مزاج کے اندر. جو سب سے پہلے کہتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب اقبال کی آواز بدلی، اب اقبال کا لہجہ بدلا. اب اقبال کہنے لگ گئے چینو عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا، ہم مسلم ہیں، ہے سارا جہاں ہمارا. اب چونکہ الفاظ بدل گئے، انداز بدل گیا. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ بات سمجھائی کہ ہندو مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم مسلمان ہیں. دو قومی نظریہ کی بنیاد یہ ہے، ہمیں الگ وطن چاہیے. پشاور کے جلسے کے اندر جب قائد اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں انگریزوں سے بھی نجات چاہیے، ہندوؤں سے بھی نجات چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے. میں آج کے دن یہ خوشی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور محفل درود و سلام چونکہ روحانی اجتماع ہے، میں کسی بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا، پر ان نوجوانوں سے پوچھنا ضرور چاہتا ہوں. آج ان نوجوانوں کو پتہ نہیں، مطالعہ پاکستان کو چند لفظوں کے لیے ہم نے پڑھا تاکہ ہمارا پیپر پاس ہو جائے، ہمیں نمبر اچھے مل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے. انہیں پتہ ہوتا کہ دو قومی نظریہ پیش کس نے کیا ہے، پاکستان کے بانی کون ہے. میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اقبال نے اور علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے آواز اٹھائی کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، اس وقت وہ کون بدبخت تھے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو دور ہے، ہم پاکستان کی بیٹی نہیں بننے دیں گے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے. یہ کہنے والے کون لوگ تھے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ کر پکارتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، سمجھ جائیں گے. قائد اعظم سے کسی نے کہا تھا کہ قائد اعظم کا نام تھا محمد علی اور ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ. کسی نے کہا قائد اعظم شیعہ ہے، کہ آپ شیعہ کو ووٹ کریں گے. جب قائد اعظم کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں، آپ نے مسکرا کر، یہ بڑے صبر و تحمل والا آدمی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے صرف مسکرا کر اتنا کہا تھا اگر میں شیعہ ہوں تو پھر انہیں کہو اگر گاندھی سنی ہے تو پھر اسے ووٹ کر دیں، اگر میں ہوں شیعہ ہوں تو گاندھی سنی ہے اسے ووٹ کر دیں. اس وقت کون لوگ تھے؟ بمبئی کے ایک جلسے کے اندر قائد اعظم خطاب فرما رہے تھے. اس وقت ایک ہندو صحافی لڑکا کھڑا ہوا اور قائد اعظم سے کہا قائد اعظم ہمارے آباء و اجداد ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ دو ٹکڑوں میں ہمیں بانٹنا چاہتے ہیں، ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے بڑے صبر کے ساتھ جہاں تھا کہ اسے پریکٹیکلی طور پہ سمجھا دوں کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندو مسلم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے پانی کا ایک گلاس مانگا. جب گلاس آیا قائد اعظم نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی رکھ دیا، اور اسی نوجوان کی طرف جو ہندو تھا جو کہتا تھا ہمیں آپ ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، قائد اعظم نے اسی کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، یہ لو تھوڑا سا پانی ٹھنڈا پی لو تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. وہ نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا قائد اعظم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہندو مسلم کا جھوٹا پی سکتا ہے؟ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ہماری قومیت ایک ہے، لیکن میں آپ کا جھوٹا نہیں پی سکتا. قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے ایک ترکی نوجوان کی طرف اشارہ کیا. وہ ترکی نوجوان اٹھا، قائد اعظم نے اپنا جھوٹا اسے دیا اور اس نے فوراً پی لیا. قائد اعظم نے کہا ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، لیکن ہم ایک نہیں ہیں. نہ یہ میرا وطن کا ہے، نہ زبان کا ہے، نہ نسل کا ہے، نہ خاندان کا ہے. بات صرف اتنی ہے یہ مسلمان ہے، ہم اسلام کی بنیاد پر ایک ہیں. یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں الگ پاکستان چاہیے، ہم الگ رہیں گے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال، میں نے بڑے سادے لفظوں میں بتایا مختصر سے وقت میں، یہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. پھر اس میں کردار ہے علامہ فضل حق خیر آبادی کا. اس کے بعد ہمارے امام اہل سنت، سنیوں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس دو قومی نظریے کے اندر. اس کے بعد علامہ اقبال کو بھی مجدد علی ثانی کی کتابیں پڑھ کر یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے. اور میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا جن بزرگوں نے چند ایک کا اختصار کے ساتھ ان کے جذبے دیکھیں. آج تو لوگ صرف اپنے وظیفوں اور مراقبوں کے اندر مصروف رہتے ہیں. جو پاکستان کے سچے لوگ ہیں، سچے حامی تھے،
उनमें से एक नाम आता है अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब लसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि वो मेरा मुरीद नहीं होगा जिसने मुस्लिम लीग को वोट ना किया। आज कोई ऐसा है भी, कोई ऐसा है जो सामने आकर बात करता हो? आज जहां अंग्रेजों के गुलाम हमारी कौम, हमारे लोग नजर आते हैं, हमारे हुक्मरान नजर आते हैं, आज खड़े लफ्जों में बोलने वाला भी कोई नजर नहीं आता। पर अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब लसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो मेरा मुरीद नहीं होगा जो मुस्लिम लीग को वोट ना करेगा। मैं थोड़ा सा एक जुमले में तारुफ करा देता हूं, अब तुम बताना कि अमीर जमात लसानी हमारे हैं या किसी और के हैं। अमीर मिल्लत का एक तारुफ, इस तारुफ से अंदाजा हो जाएगा ये अदब किन लोगों में पाया जाता है, ये कौन लोग हैं, अमीर मिल्लत किसके हैं, किसके रहनुमा हैं। आप मदीने की गलियों में गुजर रहे हैं, मदीने में एक जख्मी कुत्ते को देखा, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब लसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दस्तार उतार दी, अपने सर की दस्तार उतार कर उसमें से कपड़ा फाड़ कर उस कुत्ते की जख्म जहां थे पट्टी बांधकर हाथ जोड़कर कहने लगे ओ मदीने के सद, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, मेहरबानी करना। आज तो अमीर मिल्लत ने उस वक्त अपने मुरीदों को मुखातिब करके कहा और तुम्हें क्या खबर, ये मदीना है, बड़े बड़े वली कामिल यहाँ किस रूप में फिरते हो, हमें क्या खबर यहाँ कौन है। ये मदीने का कुत्ता आम न समझ लेना, इसकी निस्बत भी बड़ी आला है, इसलिए कि ये मदीने का सग है, किस रूप में है। ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब है। जब अलामा कायदे आजम अलैहिर्रहमा जब सियालकोट में आए तो सबसे पहले बड़े बड़े इश्तिहार लगाकर अमीर मिल्लत जमात अली शाह साहब लसानी रहमतुल्लाह ताला ने उनका इस्तेमाल किया। ये वतन है हमारा, हमें इससे मोहब्बत होनी चाहिए। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान है, ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत करना, वतन से मोहब्बत। और लाखों कुर्बानियां 20 लाख लोगों की कुर्बानियां देकर हमें ये पाकिस्तान मिला। 20 लाख, 2 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़े, 90,000 औरतों की इज्जतें पमाल की गई, तब जाके हमें ये पाकिस्तान मिला है। और आज हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं, इसलिए कि ईमान मर गया है। अगर ईमान है, बंदा सच्चा मोमिन है, तो उसे अपने वतन से जरूर प्यार होगा। जिस वतन में हम रहे, जिनकी फिजाओं में हमने सांस लिया, जहां बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, जिस वतन में हमें शनाख्त दी है, पहचान दी है, उस वतन से अगर हमें मोहब्बत नहीं है तो हम फिर मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। इस वतन से हमें प्यार होना चाहिए, इस वतन से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। आज लोग सवाल करते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है तो हम इससे प्यार करें। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? जब से पाकिस्तान बना हमने क्या दिया? आज हम एक मुल्क से होकर आते हैं, एयरपोर्ट पर हमारा कदम पड़ता और हम यहाँ कर कहते हैं कि यार वो मुल्क कैसा बना हुआ है, वहां के मामला देखे आपने, वहां निजाम देखा। मैं एक नाम और लेना चाहता हूं, किबला शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुख्तसर से वक्त में जिनकी जिंदगी आधी तबलीग में गुजरी है, एक मुल्क नहीं कई मुल्क, कभी अमेरिका में है, कभी कनाडा में है, इंडोनेशिया में है, चीन में है, अरब में है, मिस्र में, इराक, शाम, ईरान, कौन सा मुल्क है जहां ना गए हो उसके बावजूद ये वतन की मोहब्बत है। ये नहीं कहा कि सुनियो मैं फलां मुल्क गया था वहां का निजाम भाग गया है। दुनिया के मुल्क के दरिया देखे, फिजाएं देखी, समंदर देखे, मनाजिर देखे, जब मुल्क पाकिस्तान में आते थे और कहते थे पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ये हमें पाकिस्तान अल्लाह का फजल है। और याद रखो ये जितनी सुन्नी नौजवानों बैठे हैं यहाँ पर पैगाम सुने कि आज हमें ये जो मुल्क मिला है, कई कुर्बानियां देने के बाद हमने हासिल किया, कई कुर्बानियां देने के बाद हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया है। आज हम सिर्फ बाइकों के सलंसर निकालकर चंद देर रोडों पे तवाफ करके समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया है। आज हमारी इस नौजवान नस्ल को 2 बातों के अंदर, एक तो इन्हें मायूस कर दिया गया है कि तुम कर कुछ नहीं सकते। आज हमारी नस्ल पढ़ना भी नहीं चाहती, उसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उनकी लॉबी है, उनकी लॉबी है, उन काफिरों की लॉबी है, हमेशा से हमला करते हुए आ रहे हैं। और दूसरा प्रोपेगेंडा उन्होंने ये कर रखा है, फहाशी और यानी जो आज नेट, केबल, टीवी है, उसके जरिए से उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है। अंदर से ईमान खत्म हो गया, इश्क मुस्तफा खत्म हो गया। मैं इन जवानों से पूछना चाहता हूं, आज भी सिखों के घरों में मुसलमान औरतें हैं, आज इन जवानों से पूछ रही है कि जवानों बताओ हमने तुम्हें पाकिस्तान दिया था, क्या पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज हो चुका है? क्या पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा कायम हो चुका है? क्या पाकिस्तान के अंदर कुरान की
کی تعلیم عام ہو چکی ہے. آج ہمیں صرف اتنا بتایا جاتا ہے یہ جاگنے کا وقت ہے نوجوانوں. ہم جہاں بہت سی تقاریر سنتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, کبھی تاریخ پاکستان کو اٹھا کر بھی دیکھو کہ ہمیں تاریخ للکارتی ہے, بتاتی ہے. ایک طبقہ اس وقت ایسا بھی ہے جو ہمارے اس پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانا چاہتا ہے, اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ 20 لاکھ لوگوں نے جو خون دے کر مسجدیں بنائی تھی آج انہیں وہ مندر میں بدلنا چاہتے ہیں. اور آج ہمارے حکمران ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ کا کہنا نہ مانا, ہمارے اندر غربت آ جائے گی, تنگی ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے, ہم کھائیں گے کہاں سے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا رزق امریکہ سے نہیں آتا. میرے رب نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرا رب کہتا ہے جسے میں نے پیدا کیا ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہے. ہمیں مصطفیٰ, ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں. آج ہمیں بتایا جاتا ہے ہم مر جائیں گے. اگر یہود و نصارہ کی غلامی نہ کی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے غلام ایک کھجور کھا کر بھی ہفتہ خوشی سے گزارتے تھے. کھجور کھا کر ایک ہفتہ. آپ سوچئے ذرا, اپنے گربان میں جھانکو اور یہ پیغام پہنچاؤ اور سوچو. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ, ان کے پاس کتنے کھانے تھے, یا ایک وقت میں صحابہ کرام کتنے کھانے کھاتے تھے اور آج ہم کتنے کھانے کھاتے ہیں. صحابہ کرام کے پاس کتنے لباس ہوتے تھے پہننے کے لیے. میں نے پچھلی جمعرات کو بتایا تھا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, کفن دینے کے لیے بھی چادر نہیں تھی. یہ حال تھا ان کا, کفن دینے کے لیے بھی چادر پوری نہیں تھی. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے, پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا. یہ حال تھا ان کا. آج ہمارے گھروں میں ہمارے سوٹ کتنے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں گے. نہ غربت کا مسئلہ ہے, نہ معیشت کا مسئلہ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں ہمارے اندر ایمان نہیں بچا ہے, ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے. کھاتا تو گدھا بھی ہے, حلال ہو یا حرام اسے پرواہ نہیں ہے, پر جس دین کے ہم نمبردار ہے اس میں لقمہ بعد میں کھاتا ہے, پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. ہمارے آقا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ پاکستان جو ہم نے اتنی قربانیوں کے باندھ حاصل کیا ہے, 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں, یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. کہہ دینا کہ یہ قربانی ہوگی, کیا فرق پڑتا. ایک تم جوان ہو اور ایک وہ جوان ہے. ایک نوجوان گزرنے لگا جب پاکستان 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 کے نعرے لگ رہے تھے, گر گیا, چوٹ لگی, گھٹنے سے خون نکلا, نوجوان رونے لگ گیا. ایک ہندو دیکھ رہا تھا, کہنے لگا او اتنی سی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی, اتنی سی چوٹ پر بھی روتے ہو, پاکستان کی بات کرتے ہو, تم کیا پاکستان بناؤ گے, تم پاکستان بنا سکتے ہو. اس مسلمان بچے نے ہندو کو للکار کر کہا اور خاموش ہو جا ہندو, میں روز بات پر نہیں رہا کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا میرا خون نکلا ہے, روز بات پر رہا ہوں, کاش میرا یہ خون بھی پاکستان بنانے کے کام آ جاتا. یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر, یہ جذبہ ہے ان بچوں کے اندر. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک فوجی ہمارا ہندوستان کا بارڈر کراس کر گیا. لوگوں نے اسے پکڑ کر, ہمارے علماء بتا, لوگوں نے پکڑ کر رکھ لیا سمگلر سمجھ کے کہ صبح ہم اپنے ملٹری کے حوالے کر دیں گے. توجہ رکھیں اور اس بات کو میری مائیں بھی سنیں, کیا کردار ادا کیا تھا اس وقت ان عورتوں نے, ان ماؤں نے, کیا کردار تھا. اپنے بچے قربان کیے, اپنے بچوں کو تڑپتے دیکھے. یہ سیکھ بچے کھینچ کھینچ کر عورتوں کی کوش سے نکال کر پھینکتے. اس وقت بھی وہ کہتی تھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. وہ جب گیا اور انہوں نے سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا کہ صبح جب ہوگی ہم اس کو ملٹری کے حوالے کر دیں گے. وہ فوجی کہتا ہے جب رات کا پچھلا پہر آیا اس وقت میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا, سکھوں کا گھر ہے, سکھوں کا گھر ہے. بوڑھی عورت مجھے گھور کے دیکھتی, گھور کے دیکھا. میں نے کہا بات کیا ہے, میں تو جانتا نہیں, غلطی سے تلاش کیا تھا, انہوں نے سمجھ کے مجھے یاد ڈال دیا. بوڑھی عورت تو مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہی ہے. اس عورت نے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں کیا پاکستان اس لیے دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو گے, ہم نے پاکستان اس لیے دیا تھا. وہ فوجی کہتا ہے میں نے اس عورت سے کہا پہلی بات میں سمگلر نہیں, ایک فوجی ہوں, دوسری بات تم سکھ ہو اور سکھوں نے جو کچھ کیا تھا ہمارے ساتھ وہ آج بھی ہمیں یاد ہے, کتنے غضب تھا ہمارے ساتھ آج ہمیں یاد ہے. اس عورت نے کہا فوجی بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت کئی عورتوں کو بھی اٹھایا گیا تھا, کئی بہنوں کو اٹھایا گیا تھا. ان بد نصیب عورتوں میں سے میں بھی ہوں جو آج سکھ بچوں کی ماں بن چکی ہوں. لیکن یاد رکھ اگر یہاں سے چھوٹ جائے اور واپس چلا جائے پاکستان تو پاکستانی قوم کو میرا ایک پیغام دینا اور کہنا ان سے کہ
فرما دیتا ہے۔ پاکستان جو ہمیں ملا، یہ پاکستان 1965 کی جنگ کے اندر مسلمانوں کو دیکھ ذرا پڑھ کر، اور ایک تعجب کی بات، یہ باتیں نہیں بتائی جاتی۔ 1965 کی جنگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صفائی کرتے ہیں، معاذ شریف کے سامنے ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، علماء نے کو بیان کیا، لکھا ہے، انہوں نے کہا جب 65 کی جنگ ہو رہی تھی، اس وقت کسی نے دیکھا کہ مواجہ شریف کے اندر سے 5 لوگ جنگی لباس پہنے نکل رہے ہیں۔ توجہ ہے، 5 لوگ نکل رہے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت اس لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ شاید ہماری نسل کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آج انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، مصطفیٰ پاکستان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ، تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھاؤ، دیکھو، اس بات کا مطالعہ کرو۔ 65 کی جنگ کے اندر پڑھیں اور تاریخ آپ کو پتہ چلے گا۔ اپنے علماء سے پوچھو، 65 کی جنگ کے اندر 30 سیکنڈ کے اندر، کتنے 30 سیکنڈ کے اندر انڈیا کے 3 بڑے بڑے جہاز تباہ ہوئے۔ 30 سیکنڈ کے اندر کیا ہماری توپوں کا کمال تھا کہ 30 سیکنڈ ہوتے کتنے ہیں؟ 30 سیکنڈ کے اندر 3 بڑے بڑے انڈیا کے جہاز تباہ ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوان نسل سے، یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال تھا؟ یہ آج ہمیں جو پاکستان ملا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا صدقہ ملا ہے۔ اس کی قدر کرو۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، شہادت ہے۔ ہم جسے ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے، اور شہادت بھی ہے اس بات کی کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں وہ اس بات کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں، آج ہم جن کے نام پہ بکتے ہیں، یہ سارے شکاری پرانے ہیں، صرف جال نئے لے کر آتے ہیں اور ہم پھر پھنس جاتے ہیں۔ 5 سال کر کر کے ہم نے گزار دیے ہیں، لیکن آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آج بھی ہمارے حکمران انہی کے پٹھو ہیں، ان کے سامنے دلی کی طرح بیٹھتے ہیں۔ آج بھی ہم جس وجہ سے قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا، ہم آزاد ہو کر مصطفیٰ کا نام لے سکے تاکہ یہاں پر قرآن کا لفاظ ہو سکے۔ افسوس ہے 80 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی یہی حال ہے کہ آج بھی ہمیں ان کی غلامی نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج جو مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف بری نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ کو شاید یہ بات کی خبر ہو، یہ ہمارے عالمی گنڈوں نے کہا تھا کہ جب 2014 آئے گا پاکستان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، ختم ہو جائے گا زمین سے، ختم ہو جائیں گے مسلمان۔ 2014 آخری سال ہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان پہ خاص نگاہ مصطفیٰ کی ہے، یہ اللہ کا فیضان ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی دعاؤں سے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، پاکستان ہمیں ملا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ بتاتی ہے، وقت بتاتا ہے، ایک دن آئے گا کہ پاکستان دنیا میں جتنے بھی سارے ممالک ہیں مسلمانوں کے، پاکستان ان کی قیادت کرے گا۔ لیکن آج جو ہمارا حال ہے اور ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، میں ایک ساتھی سے بات کر کے کیا برائی کرنی ہے، اور میں نے برائی نہیں کرنی محفل درود و سلام کے اندر، جو ہمارا حال ہے اور اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ نوجوان اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ پرانے شکاری نئی ڈال لے کر آتے ہیں اور ہم پھنس جاتے ہیں، ہر بار بکتے ہیں، ہر بار بکتے ہیں، ہر بار بکتے ہیں اور ذلیل ہی ہوتے نظر آتے ہیں۔ میں تو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آؤ تحریک فروغ درود و سلام میں شامل ہو کر بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ۔ تم بہت بار بکے ہو، بہت بار باتوں میں آ کر بکے ہو، پر میں پیغام دیتا ہوں، آؤ ہماری تحریک میں شامل ہو جاؤ، بازار مصطفیٰ میں بک جاؤ۔ تم اتنے مہنگے ہو جاؤ گے کہ دنیا کی کوئی قیمت تمہیں خرید نہیں سکتی۔ تو بازار مصطفیٰ میں بک جائے، جو بک جاتے ہیں پھر انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ اگر اسی طرح سے بکتے رہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر کہ جن کے کتے بھی بیمار ہوں تو علاج امریکہ میں ہوتا ہے، اور غریب کی ماں بھی مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، ان دریدوں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ دعا کریں آج اس محفل درود و سلام کے اندر کہ اللہ رب العزت ہمیں مخلص اور عاشق رسول حکمران عطا فرمائے۔ یہ جب تک نہیں ہوتا ہم تبدیلی نہیں چاہیں گے، لیکن دوستو پاکستان سے محبت کرو،
पाकिस्तान से प्यार करो। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसी से हम हैं। ये जो है पाकिस्तान, ये अल्लाह के फजल से है, हुजूर की नालैन का सदका हमें मिला है। याद रखें, अगर आशिक हुक्मरान हमें नसीब हो जाए, साले हुक्मरान हमें नसीब हो जाए। एक वक्त वो भी था जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुआ शख्स खड़े होकर कहता है, उमर तुम्हारा लिबास कैसे बन गया? तुमने जो कपड़े तकसीम किए थे, हमारा लिबास नहीं बना तो तुमने कैसे पहन रखा है? उस वक्त हजरत उमर फारूक का नाम आते हैं जिनका शैतान जिनके नाम से भागता है। पर हजरत उमर फारूक ने गुस्सा नहीं फरमाया, आपने सब्र से काम लिया और अपने बेटे को सामने किया कि बताओ। बेटे ने आकर बताया कि जो कपड़े कल तकसीम किए गए थे माले गनीमत के अंदर, मैंने भी अपनी चादर बाप को दे दी है, तब जाकर इनका सूट बना है। उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है, हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए। बल्कि एक वक्त में हजरत उमर ने खुद सवाल किया था, अगर मैं हुक्मरान हूं, मैं सही चल रहा हूं, तुम भी ठीक चल रहे हो, अगर मैं सही तरीके पे ना चलूं तुम क्या करोगे? एक शख्स ने अपनी तलवार निकाल दी, कहा उमर अगर सही नहीं चलोगे, हमें सही चलाना भी आता है। आज का कोई हुक्मरान होता जो हक की बुलंद आवाज करने वाले हैं, उनके साथ इसमें क्या हो रहा है? आज का लीडर ये कर सकता है, पर हजरत उमर फारूक ने ऐसा नहीं किया। बल्कि जिसने तलवार दिखाई थी, हजरत उमर फारूक ने उसका माथा चूमकर कहा, मुझे फख्र है इस बात पर कि मुझे भी सीधा करने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे सीधा करने वाले लोग मौजूद हैं। बात बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आज आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है। होना तो ये चाहिए था हमारे घर पे कुरान खानी होती, फातिहा खानी होती, हम रोते गिड़गिड़ाते। वो 20 लाख भी तो किसी के बेटे थे। तालिबानों ने अपना हक अदा किया है। नौजवानों, तालिबानों ने जिस वक्त हमारे 65 और 71 की जंगों में फौजी शहीद होते या जख्मी होते, हमारे उस वक्त कॉलेज के तलबा जाकर उन्हें खून के हथियार पेश किया करते थे। जब मुहाजिरीन आए थे, कुछ बीमार थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, ये नौजवान तबका था जो उनकी खिदमत में मामूल रहता था। उस वक्त नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि तालीम सच्ची थी, लोग सच्चे थे, उस्ताद सच्चे थे। आज धीरे धीरे पाकिस्तान की तारीख को निकाला जा रहा है ताकि नौजवानों को पता न चले। आज जो लोग कायदे आजम को काफिर आजम कहते रहे, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जो पाकिस्तान को कलीदिस्तान कहते रहे, जो ये बकवास करते थे कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, जो ये कहते रहे कि पाकिस्तान तो एक गुनाह है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, आज वो हुक्मरानियां कर रहे हैं, आज वो लीडर बने फिरते हैं। उनसे कोई सवाल करे तुम्हारे बाप दादा क्या कहते गए थे, और आज वो कहते सुन्नियों का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान सुन्नी उलमा ने बनाया था और इंशाअल्लाह सुन्नी से बचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमें नालैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिला है, और इंशाअल्लाह जो हुजूर के गुलाम हैं वही इसकी हिफाजत करेंगे। आज हुक्मरानों को सिर्फ इतना सा पैगाम है, जो कुछ हमारे इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, किस मुंह से खुशियां मना रहे हैं लोग, किस मुंह से हम घूम रहे रोडों पर, किस मुंह पे जश्न हो रहे, हमें आज भी शर्म नहीं आई अपने पार्कों में जाते हुए। वो हमारे भाई कर रहे हैं, एहसास कर गया, खत्म हो गया है। आज भी हमारी फौज को ये शान मिली है कलमे के सदके से, खुदा की कसम आज हमारी फौज खाली उन कुत्तों को घूर के भी देख ले तो ये शेरों का घूरना उनके लिए काफी हो जाएगा और ये जंगबंदी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अपनी सीटों से, अपने ओहदों से, अपने मामला से, कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने, कितने हुक्मरान आए, कितने खानदान आए, गरीब थे, हुकूमतें की, माल कमाया, दूसरे मुल्कों में चले गए। पाकिस्तान की अवाम वही की वही है। दुआ की जरूरत है, सच्चे दिल से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल अता कर दे। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, खुदा की कसम। पाकिस्तान में जो नेमतें हैं, जितनी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें पाकिस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करना चाहिए। कुछ वो साइंसदानों से कहते हैं आज भी हमारे मुल्क के अंदर इतना कोयला मौजूद है, 1 साल 2 साल नहीं 500 साल तक भी अगर वो बिजली पैदा करना चाहे तो पाकिस्तान के लिए काफी है, 500 साल। लेकिन अफसोस ये है कि हम सब ये करने लग जाएंगे तो फिर हमारी आमदनी के जराए कम हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की